یا حبیب اللہ اللہ جل جلالہ و آتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سروراں حامی بے قصاں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مرتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کا مبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد مالک کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا گو ہوں میرا مالک و مولا ہمارا آنا، مل بیٹھنا، نماز جمعہ پڑھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم قناعت کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا گو ہوں میرا مالک و مولا حق گوئی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو واقد لیثی اور دیگر صحابہ کرام نے روایت کیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لا ابتغى لہما ثالثا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر انسان کو دو سونے کی وادیاں بھی مل جائیں ہوگا کیا؟ فرمایا وہ انسان ان دو سونے کی وادیوں کے اوپر ٹھہرے گا نہیں بلکہ تمنا کرے گا کہ اسے تیسری بھی سونے کی وادی مل جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا بے شک انسان کے پیٹ کو یہ سونے کی وادیاں یا مال نہیں بھر سکتا، حقیقت کے اندر انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتوب اللہ علی من تاب، یہ انسان لالچی ہے، دو سونے کی وادیاں ملنے کے بعد تیسری کی تمنا کرے گا اور اس کے پیٹ کو یہ دنیا کا مال نہیں بھر سکتا، قبر کی مٹی بھرے گی، لیکن ہاں ویتوب اللہ، اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملا وہ ہے قناعت کا، کہ انسان کا ذہن، ہمارے اذہان لالچی ذہن ہوتے ہیں، تھوڑا سا مال ملتا نہیں ہم آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ اس لحاظ سے تو بالکل واضح ہے کہ میرے نبی پاک نے فرما دیا کہ بے شک دو سونے کی وادیاں بھی مل جاتی تو اسے سکون نہیں ملتا، بلکہ دل جو ہے وہ لالچ کے اندر اس طرح مبتلا ہے کہ وہ چاہتا کہ دو سے زیادہ مجھے مل جائیں۔ ہمیں مال تھوڑا سا ملتا ہے تو تمنا خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ ہی ہو جائے۔ دوسری جگہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی رج نہیں سکتے، سیر نہیں ہو سکتے، دو بھوکے ایسے ہیں جن کی بھوک کبھی مٹ نہیں سکتی۔ کون سے دو بھوکے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ایک وہ بھوکا جس کو علم کی پیاس ہو، علم جتنا بھی حاصل کرتا جائے گا ختم نہیں ہوگا بلکہ علم آگے بڑھتا جائے گا۔ فرمایا دوسرا ایسا بندہ ہے اسے بھوک ایسی ہے اسے جو مرضی ہے مل جائے اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا وہ دولت کا بھوکا ایسا بھوکا ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی اسے مل جائے اس کی بھوک پھر بھی نہیں مٹے گی۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ہرس، لالچ یہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، تو ایک ایسی چیز جو کسی نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا تو پھر ہم اس کی تمنا کیوں کریں۔ تیسری جگہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر امیر اور ہر فقیر یہ تمنا کرے گا، وہ تمنا کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اسے دنیا میں معمولی سی غذا میسر آتی، ہر امیر بھی تمنا کرے گا، ہر فقیر بھی۔ فقیر کے پاس تو پہلے ہی دنیا میں اتنی اچھے کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی، دولت مال دولت نہیں ہوتا،
میرے نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ پھر بھی تمنا کرے گا کاش کہ جو تھوڑا سا مجھے ملا تھا وہ بھی نہ ملا ہوتا، جو تھوڑا سا مال ملا تھا وہ بھی نہ ملا ہوتا۔ اور ہر امیر تمنا کرے گا کاش کہ دنیا کے اندر یہ مال و دولت میرے پاس نہ ہوتا، کاش میں امیر نہ ہوتا، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ مال و دولت، بینک بیلنس نہ ہوتا۔ تو ہوتا کیا؟ ہر بندہ یہ دعا کرے گا کاش کہ دنیا کے اندر میں غریب ہوتا، تھوڑے مال پر صبر کر لیتا، آج قیامت والے دن رب مجھ سے حساب نہ لیتا بلکہ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا۔ تو پھر جب اس وقت تمنا ہم نے کرنی ہے کہ ہمارے پاس مال نہ ہوتا، یہ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ پتہ چلا کہ اب نبی پاک کی بات تو سچ ہے نا جی، اس پہ اعتراض تو نہیں کر سکتے۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اس دن ہم سب نے تمنا کرنی ہے کہ کاش کہ ہمارے پاس مال و دولت نہ ہوتا۔ تو آج تو ہمارا دن رات کس کام میں لگا ہے؟ 24 گھنٹے ہماری اس طرف لگی ہوتی ہے کہ کس طرف سے پیسے آئیں گے، کس طرف لگیں گے، کہاں مال آئے گا، میرا بینک بیلنس کیسے بڑا ہوگا، میرا کاروبار کیسے بڑا ہوگا، زمینیں کیسی ہوں گی، جائیداد کیسے ہوں گی، گھر کیسے بنیں گے۔ دنیا کے اندر ساری چیزیں ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہماری وہی ہے جو نبی پاک کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن ہم تمنا کریں گے کاش ہمارے پاس مال نہ ہوتا۔ اور یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن ایک بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ جب نیکیاں کم گناہ زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ صدا آئے گی، اے میرے فرشتوں اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دو۔ جب جنت کی داخلے کی آواز آئے گی تو وہ بندہ عرض کرے گا، اے مالک، اے میرے مالک و مولا، آج شفاعت کا دن ہے، حساب کا دن ہے، آج تو انصاف ہونا تھا اور میرے جو ہے وہ گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، پھر مجھے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، اے میرے بندے، جب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو میں نے تجھے مال کم عطا کیا تھا، تیرے ہمسائے، تیرے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کے پاس بڑا مال تھا، مال و دولت والے تھے، اے میرے بندے میں نے تجھے تھوڑا مال دیا اور تو نے میرے تھوڑے مال پر صبر کیا، ارے تو بندہ ہو کر میرے تھوڑے مال پر صبر کر لیا، میں تیرا خدا ہو کر تیرے تھوڑے اعمال پر راضی ہو کر تجھے جنت کا داخلہ عطا فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تھوڑا مال یہ کام آنے والا ہے، زیادہ مال اکٹھا کریں گے تو وہ الٹا نقصان۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نا ایک مرتبہ صبح کے وقت، فجر کی نماز کے وقت آپ نے ایک صحابی کا پوچھا، تو جب وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کے اندر، اور انبیاء کی خوابیں جو ہوتی ہیں وہ حقیقت ہوتی ہیں، نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ قیامت والے دن تمام کے تمام لوگ، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہو چکے تھے، لیکن میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر تیرا انتظار کر رہا تھا۔ تو وہ صحابی ہاتھ باندھے عرض کرنے، رونے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں سب سے آخر میں جنت میں جاؤں گا؟ نبی پاک نے فرمایا، ہاں میں نے ایسا ہی دیکھا کہ تو سب سے آخر جنت میں آ رہا تھا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میں سب سے آخر میں جنت؟ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ تیرے پاس مال ہی اتنا تھا کہ اس کا حساب دیتے دیتے تجھے دیر ہو گئی، اور جب تو جنت کی طرف آ رہا تھا تیرے چہرے کے اوپر پسینہ ٹپک رہا تھا، اور ایسی حالت نہیں تیری، تو سب سے آخر جنت میں آ رہا تھا۔ صحابی نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر مجھے ایسا مال نہیں چاہیے جو کل قیامت والے دن جنت اور میرے درمیان حائل ہو جائے، بلکہ میں یہ مال رب کی راہ میں خرچ کر دوں گا تاکہ کل قیامت والے دن دیر نہ لگے بلکہ جلدی ہی اللہ مجھے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ، اب ایک نبی پاک کا صحابی ہو اور پھر وہ صحابی جو اپنا مال و دولت حق حلال طریقے سے کماتے ہوں، پھر لگاتے بھی حلال طریقے سے ہوں، اگر ان کے ساتھ ایسا معاملات پیش آ سکتے ہیں تو پھر ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ پھر ہمارا مال و دولت جس کا پتہ نہیں کہاں سے آیا، پتہ نہیں کہاں لگے گا، اور 24 گھنٹے جس کی فکر میں ہم رہتے ہیں، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ ہمارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے؟ اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں۔ اللہ اکبر! یہ قناعت، یہ تھوڑے مال پر صبر کرنا، یہی اسلام کا اسلوب ہے اور یہی طریقہ کار ہے، ہمیں اسی کے ذریعے نجات مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مال و دولت اکٹھا کریں گے صبح سے لے کر شام تک، جتنا مرضی مال اکٹھا کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ وہی ہے جو مال آئے تم آگے رب کی راہ میں دے دو، اللہ رب العزت اسی مال سے راضی ہوتا ہے، اور یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، اللہ آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔
اسی طرح ڈھیر سارے اقوال اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے مل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کہنے لگے اے میرے مالک و مولا، کون سا وہ بندہ ہے جو زیادہ غنی ہے؟ کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو میرے عطا کردہ مال پر قناعت کرتا ہے۔ پھر پوچھا اے میرے مالک و مولا، کون سا بندہ عادل ہے؟ میرے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو سدھرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ایک وہ بندہ جو قناعت کرتا ہے، قناعت یہ کرتا ہے کہ وہ جو مال ملتا ہے اگر پہلے تو وہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ رب کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اپنے اتنا اکٹھا کرتا ہے جو ایک ٹائم کا 2 ٹائم کا کھانا بن جائے، پھر اس سے ہٹ کے وہ جو اپنے آپ سے انصاف کر۔ اب اپنے آپ سے انصاف کیا کرنا ہے؟ کیا ہم سب اپنے آپ سے انصاف کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہترین عادل وہ ہے جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے۔ کیا انصاف ہے اپنے آپ سے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا اپنے آپ سے انصاف ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھنا انصاف ہے۔ اپنے آپ سے انصاف کرنا ہے تو دنیا کے مال کو ترک کر دو، دنیا کو پیچھے چھوڑ دو۔ انصاف یہ ہے کہ اگر تم دنیا سے جاؤ تو آخرت میں تم نے اپنے لیے کچھ تیار کیا ہو، اگر دنیا میں جاؤ آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہ ہو تو تم نے اپنے آپ سے نا انصافی کی ہے۔ پتہ چلا ہمارے روزوں جو ہے وہ روز اور شب کے کام اور ہمارے دن رات کے معاملات، اس کے اندر ہم کسی سے دھوکہ نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنے نفس سے اور اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اگر دنیا میں رہ کر گناہ کریں گے تو اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اگر ادھر رہ کر اچھے اعمال کر کے قبر اور جنت کو اپنے لیے تیار کر رہے ہیں تو بے شک ہم اپنے لیے ہی انصاف کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنے ساتھ جو ہم معاملات کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی ہونے والے ہیں۔ دوسری جگہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل روح القدس نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی شخص دنیا سے اپنا رزق لیے بغیر نہیں جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت جبرائیل میری بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنا رزق لیے بغیر دنیا سے چلا جائے گا۔ تو ابھی اس سے کیا سبق حاصل ہوا کہ ہم جو دن رات مال و دولت کے پیچھے جو ہے وہ ہم دوڑے جا رہے ہیں، نیک کاموں کو، نماز کو چھوڑ کے، ہر معاملات کو چھوڑ کے رزق کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، لیکن رب تو فرما رہا ہے کہ تم کیوں دوڑو اس کے پیچھے، اس کا ذمہ تو میں نے لیا، میں تجھے دے دوں گا۔ اب عجیب معاملے ہیں ہمارے، عجیب معاملات ہیں، عجیب سوچ ہے ہماری۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں تجھے مال دے دوں گا، رزق تجھے دوں گا ہی دوں گا، لیکن ہم پھر بھی رزق کے پیچھے دوڑے، رب پر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی رزق کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ رب کہتا ہے میری عبادت کرو، ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ ہم اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اپنے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ عذاب تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو قناعت کرتا ہے، اور جو قناعت کرتا ہے اللہ اکبر، پھر اللہ رب العزت اسے ہی جو ہے وہ مال و دولت اور دنیا اور آخرت اس کی سنوارتا ہے۔ اسی طرح ڈھیر سارے اقوال اگر دیکھے جائیں وہ صرف اس بات میں ملتے ہیں کہ ہمیں قناعت کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ قناعت کرتا ہے اور دنیا کے اندر رہ کے وہ مال و دولت کو اکٹھا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کے لیے اچھے سے اچھا جو ہے وہ حضرت اما عائشہ، آپ ایک مرتبہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت آیا، میرے نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ کیا چاہتی ہو؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہو تو دنیا کا جتنا بھی مال ملے وہ اپنی ہتھیلی میں نہ رکھنا، رب کی راہ میں خرچ کر دینا، کل قیامت والے دن رب تجھے محمد عربی کا ساتھی عطا بنا دے۔ پتہ چلا کہ یہ مال دولت اکٹھا کرنا کوئی کام نہیں ہے، اس کو خرچ کر دینا کام ہے۔ تو چونکہ ہماری سوچوں کا معیار یہ ہے کہ ہم مال کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری سوچیں ایسی بن چکی ہیں کہ دن رات گناہوں کے اندر مشغول رہتے ہیں، ہمیں دنیا کی فکر نہیں رہتی۔ جب مال نہیں نہ ملتا ہم پھر مسجد کی طرف بھی آتے ہیں، جب مال و دولت نہیں ہوتا پھر ہم جو ہے وہ ختم درود و سارے کام کرتے ہیں، لیکن جب مال ملتا ہے پھر رب کی بارگاہ سے پھر منہ پھیر لے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ مال و دولت اور زمین جائیداد کی کثرت پاتا تھا، لیکن وقت اور حالات نے کایا ایسے پلٹی کہ اس کا سارا مال و دولت، رزق اور جتنا اس کے پاس جو ہے وہ سامان تھا وہ سارا غرق ہو گیا۔
جب سب ختم ہو گیا نا، مال و دولت ختم ہو گیا، زمین جائیداد مال مویشی ختم ہو گئے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے دوست اس کا ساتھ دینا چھوڑ گئے، پھر گھر والوں نے بھی منہ پھیرنا شروع کر دیا، وہ رشتہ دار عزیز و اقارب جو 24 گھنٹے جس کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ ہماری سوچ، ہمارا ساتھ جو ہوتا ہے وہ مال و دولت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جب تھوڑا سا عرصہ گزرا، رشتہ دار چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، جگری دوست چھوڑ گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، تو ایک مرتبہ وہ مسجد کے اندر آیا، مصلی بچھایا، سجدے میں سر رکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا اے میرے مالک و مولا، مجھے پتا ہے جب میرے پاس مال تھا میں نے تیری جو ہے وہ عبادت نہیں کی، میرے پاس مال و دولت تھی میں تیری بارگاہ میں جھکا نہیں ہوں، لیکن آج میرے پاس مال و دولت نہیں ہے تو میں تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، اے مالک و مولا ایک مرتبہ مجھے مال عطا کر دے، اب مجھے میرے پاس دولت بھی ہوگی پھر بھی میں تیری عبادت کرتا رہوں۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل جا زمین پہ جا کے اس کو مال و دولت کی کثرت عطا فرما دے۔ جب حضرت جبرائیل نے یہ سنا تھا تو عرض کرنے لگے اے میرے مالک و مولا، یہ تو وہ انسان ہے جس نے مال و دولت کے، جب اس کے پاس مال و دولت موجود تھا تو اس نے تیری عبادت نہیں کی، اب اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، اب یہ تو مکر کر رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے، اے میرے مالک و مولا اسے مال و دولت نہیں دینا چاہیے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اب رب کا بندے سے پیار تو دیکھیے، میرے رب نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تو بس یہ جانتا ہے نا کہ جب اس کے پاس مال تھا اس نے میری عبادت نہیں کی، اب مال ہے تو میری بارگاہ میں جھک رہا ہے، فرمایا میں تو یہ بھی جانتا ہوں اب میں اسے مال دوں گا یہ پھر بھی میری نافرمانی کرے گا، لیکن کیا کروں میرا بندہ ہے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، میں تو رب ہوں، میں تو 70 ماؤں سے پیار کرنے والا ہوں، مجھے پتا ہے یہ میرے ساتھ دھوکا اور نافرمانی کرے گا، لیکن میں تو رب ہوں نا، جا تو پھر بھی اسے مال عطا فرما۔ جب دوسری مرتبہ مال ملے گا تو تھوڑے دن وہ عبادت کے اندر مشغول رہے گا، پھر دنیا، جب مال آ جاتا ہے تو پھر دنیا جو ہے وہ دنوں سے نہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرس اور لالچ ایسی چیز ہے جو بندے کو نیک اعمال سے دور کر دیتی ہے، اور نبی پاک نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا حسد کرنا ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ بے سکون رکھتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی یہ یار سکون ہی نہیں ہے، ہر طرف کوئی بندہ سکون میں ہے ہی نہیں، ہوگا کیسے؟ جب کسی کی گاڑی دیکھتی ہیں تو ذہن میں آتا ہے کاش کہ یہ میری ہوتی، تو جب کاش آ جاتا ہے ذہن میں یہ گاڑی میری ہوتی، تو جب تک وہ گاڑی مل نہیں جاتی سکون کہاں سے ملے گا؟ اور اگر وہ مل جائے گی تو پھر کسی بڑی گاڑی کو دیکھیں گے پھر اس کی طرف ذہن چلا جائے گا، اپنا گھر دیکھیں گے پھر باہر نکل کے ہمسائے کا گھر دیکھیں گے کاش کہ یہ بنگلہ یہ کوٹھی ہماری ہوتی، تو پھر سکون کیسے ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہرس و لالچ انسان کو سکون برباد کر دیتی ہے اور یہ دنیا نیک اعمال سے دور کر دیتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہ بنی اسرائیل کا وہ بندہ دوسری مرتبہ مال و دولت ملا، چند دن عبادت کرتا رہا، پھر وہ دوست جو ساتھ چھوڑ گئے تھے وہ ساتھ مل گئے، پھر انہوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا، پھر رشتہ دار عزیز و قریب قریب آ گئے، مال و دولت جو آ گیا تھا، پھر کچھ عرصہ گزرا کہ اس نے پھر رب کی عبادت چھوڑ دی، پھر وہ دنیا کے کاموں میں ہرس میں لالچ میں مشغول ہو گیا، پھر رب کا عذاب آیا، پھر رب نے اپنی رسی کو کھینچا تو پھر رب کی طرف سے ایسا عذاب آیا اس کا سارا مال و دولت غرق ہو گیا۔ جب پھر مال و دولت غرق ہوا نا تو پھر ایک دن مسجد میں آ گیا، پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، میرے مالک و مولا میں جانتا ہوں میں نے دوسری مرتبہ بھی دھوکا کیا ہے، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، لیکن کیا کروں تو رب ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مجھے بخشنے والا ہے، میں تیری بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ توبہ کرتا، اب نہیں دھوکا کروں گا، اب مال ملے گا پھر بھی عبادت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جا کے زمین پہ اس کو پھر مال و دولت عطا فرما۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے پچھلی مرتبہ کیا کیا ہے؟ دھوکا کیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا جبرائیل تو یہ جانتا، میں یہ جانتا ہوں اب پھر یہ دھوکا کرے گا، لیکن میری بارگاہ میں آ تو گیا ہے نا، لہذا جا اسے مال و دولت عطا فرما۔ اب یہ معاملہ ایک دو مرتبہ نہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 مرتبہ اس نے توبہ توڑی، 70 مرتبہ رب نے اسے مال دیا، 70 مرتبہ اس نے پھر دھوکا کیا۔ نبی پاک نے فرمایا 71ویں مرتبہ جب اس نے پھر سجدے میں سر رکھا تو رب نے پھر مال و دولت عطا فرما دی۔
وہ رب اتنا پیار کرنے والا. جب پھر مال و دولت ملا تو پھر چند دن گزرے, پھر ایک رات ایسی بھی آئی جب اس کے پاس مال و دولت بھی تھا, جب اس کے پاس رشتہ دار عزیز و اقارب بھی تھے, جب اس کے پاس جو وہ سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی وہ مسجد کے اندر مصلی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. نبی پاک نے فرمایا وہ مصلی کے اوپر بیٹھ کر رو رہا تھا, آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے, مصلی آنسوں سے بھیگ چکا تھا. وہ روتا ہوا عرض کر رہا تھا اے میرے مالک و مولا تو کتنا رحیم, تو کتنا کریم ہے, اور میں انسان کتنا گندا نفس والا ہوں کہ 70 مرتبہ تیری توبہ توڑی, 70 مرتبہ دھوکہ کیا, 70 مرتبہ جھوٹ بولا, پھر بھی تو نے مجھے مال و دولت عطا کر دی. اے میرے مالک و مولا آج دیکھ لے میرے پاس مال بھی ہے, آج دیکھ لے دولت بھی ہے, آج دیکھ لے رشتہ دار بھی ہیں, دوست بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اے میرے مالک و مولا میں سب کچھ ترک کر کے تیری بارگاہ میں جھکا ہوں. نبی پاک نے فرمایا, حضرت جبرائیل سے اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل زمین کی طرف دیکھ آج اس کے پاس مال و دولت بھی ہے, آج اس کے پاس رشتہ دار بھی ہے, عزیز و اقارب بھی ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن آج میری بارگاہ میں جھک کر توبہ کر رہے, تو گواہ ہو جا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے جنت میں محل تیار کروا دیا. تو جب اس سے سبق یہ ملا کہ دنیا کی ہرس لالچ جب آ جاتی ہے نا, پھر بندہ اعمال سے دور ہو جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر وہ دنیا کے نفس کے اندر, دنیا کے مال و دولت ہرس لالچ کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. تو صاحبو یہی ایک بات اگر ذہن میں بٹھا لی جائے, اور نبی پاک کی وہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابتدا میں پڑھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسان کو 2 سونے کی وادیاں بھی مل جائیں پھر بھی وہ تیسری کی تمنا کرے گا, 2 کے اوپر گزارا نہیں کرے گا, تیسری کی طرف دوڑے گا. اور فرمایا بے شک یہ دنیا کی مال و دولت انسان کو پیٹ کو کہاں بھر سکتی ہے, انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھرے گی. پھر فرمایا ہاں لیکن جو توبہ کرے گا بے شک اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے. تو لہٰذا یہ دنیا کی ہرس کو اپنے ذہنوں سے جو ہے وہ نکال دی. حسد کیجئے, حسد کرنا چاہیے. اب حسد کے 2 طریقے ہیں. ہم جو حسد کرتے ہیں وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہم حسد کرتے ہیں بھئی کسی کے مال و دولت کو دیکھ کے یا کسی کی شان و شوکت کو دیکھ کے. نہیں, صحابہ بھی حسد کیا کرتے تھے, لیکن ان کے حسد کے اندر حسن اتنا تھا, اللہ اکبر, وہ ہماری طرح حسد نہیں کرتے تھے کہ ہاں یہ مال مجھے مل جائے, یہ اس کا بنگلہ مجھے مل جائے, اس جتنی دولت مجھے مل جائے. صحابہ حسد کیا کرتے تھے کاش کہ اس جتنی نیکیاں اللہ مجھے عطا فرما دے, کاش کہ یہ نیک کام جو اس نے کیا ہے یہ مجھے ملنے کی, وہ مجھے کرنے کی توفیق مل جائے. حسد کرنا ہے تو ان جیسا کرو, سیدنا عمر فاروق جیسا حسد کرو. آپ حسد کیا کرتے تھے کاش کہ غار ہرا والی وہ ایک نیکی مجھے مل جائے. حسد کرنا ہے تو پھر ایسا کرو, آپ حسد کیا کرتے تھے کاش کہ ابو بکر جتنی نیکیاں مجھے مل جائے. جب وہ والا حسد ہوگا تو پھر آج بھی دیکھ لو قیامت کی صبح تک ان کے نام زندہ رہیں گے, دنیا کے اندر شان و شوکت رہے گی. اور اگر حسد ہمارے والا کیا جائے گا دنیا بھی پرسکون نہیں رہ سکتے. یار یہ بات ذہن میں بٹھا لیں, اگر حسد کریں گے, اور حدیث مبارکہ بھی جو حسد کرے گا وہ سکون سے نہیں رہ سکے گا. لہذا دنیا کے لالچ سے بالکل کنارہ کیجئے, رب پر توکل کیجئے, بالکل مال و دولت کے پیچھے نہ دوڑیے, اس رب پر بھروسہ کیجئے, وہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا. اور غریب کے لیے یہ تو اصل زندگی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو حسد, ہرس, لالچ سے محفوظ فرما کر قناعت پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.